الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کا ایک حصہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر صرف وہی، اور یہ نہیں ہے مگر یاد دہانی انسانوں کے لیے۔ سورہ مدثر نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیات تھیں، سورہ علق کی۔ دوسرے نمبر پر سورہ مزمل اور بعض روایات میں سورہ مدثر کی آیات کا حوالہ ملتا ہے۔ سورہ مدثر کی جہاں شروعات ہوتی ہے وہاں حضور کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اور ڈرانا کس چیز سے ہے؟ اللہ کی کبریائی سے۔ جو لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر کے دوسرے کو بڑا مانتے ہیں، یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے، انہیں اس بات سے ڈرائیے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، اس سے باز آ جاؤ، اور اصلاً جو ذات بڑی ہے اللہ کی اسی کو مانو۔ اب یہ بات گویا توحید کا پیغام لے کر کے کھڑا ہونے جیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کر دیا۔ لیکن انسان جو کچھ پہلے سے مان چکا ہوتا ہے اس کو آسانی سے چھوڑتا نہیں، تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اس میں بھی جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، وہ اگر کسی چیز کو مان چکے ہوتے ہیں تو اس ماننے کے ساتھ ان کی لیڈری بھی وابستہ ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے لیے تو چھوڑنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ عام لوگ تو تھوڑا آزاد ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لیڈران کو سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور اپنی چودراہٹ باقی رکھنی ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہی مخالف بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں اپنی چودراہٹ کی حفاظت کے تناظر میں۔ اب ہے یہ کہ جو لیڈران ہیں، چودھری ہیں، ان کے پاس وسائل و ذرائع بہت ہوتے ہیں، اثر و رسوخ بہت ہوتے ہیں، مال و دولت بہت ہوتی ہے۔ اب اس کے بل پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نئی آواز کو دبا سکتے ہیں، اس نئی آواز کو مٹا سکتے ہیں۔ ایسے میں جو شخص توحید کا پیغام لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اس کے لیے بڑی آزمائش کھڑی ہوتی ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ سامنے والا تو بڑا طاقتور ہے، سامنے والا تو بڑا اثر و رسوخ والا ہے، سامنے والے کے ساتھ دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، پوری حکومت ہی ہے، اس کی مشینری ہے اور سارے وسائل و ذرائع ہیں، پوری فوج ہے، پورا لشکر ہے۔ ایسے میں ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایک طرح سے ڈر اور خوف کا احساس پیدا ہوتا ہے،
اسی احساس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو اس آیت کے اندر مذکور ہے کہ گرچہ تم تنہا کھڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی لشکر، کوئی وسیلہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی ڈر اور خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، جس کے نمائندہ بن کر کے تم کھڑے ہوئے ہو، اس کی لشکر اتنی بڑی ہے، اس کی فوج اتنی زیادہ ہے کہ کائنات میں کوئی شخص اسے جان ہی نہیں سکتا، نہ اس کی تعداد کو، نہ اس کی وسعت کو، نہ اس کی طاقت کو، نہ اس کے زور کو، کسی چیز کو نہیں جان سکتا، وہ صرف وہی ذات جانتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے سامنے جب لشکر کا لفظ آتا ہے تو یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ کچھ افراد ہوں گے جو جنگی تیاری کے ساتھ، جنگی ہتھیار کے ساتھ آراستہ ہوں گے اور وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، دشمنوں کو مار کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، اسی لیے تو لشکر تیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لشکر کا رول ادا کر سکتی ہے، اس کے فوجی کا کردار ادا کر سکتی ہے اور کسی بھی دشمن کو ٹھکانے لگا سکتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ جو خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کارندوں کا سب سے بڑا جو کام یا فریضہ انجام دینے والی مخلوق ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ جس کام پہ چاہتا ہے لگا دیتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یقیناً فرشتے اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کے فوج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تاریخ میں فرشتوں نے یہ رول ادا بھی کیا ہے۔ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف جو پہلی جنگ لڑی، کون سی جنگ لڑی؟ جنگ بدر لڑی۔ ان کی تعداد زیادہ تھی جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، آپ کی تعداد کم تھی۔ ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، آپ کے پاس کم تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو آپ کی پشت پر بھیج دیا، آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا اور دشمن ہار گئے۔ اب ان فرشتوں کی تعداد کیا تھی، کتنے تھے، کیسے تھے، کیا ہتھیار تھا، کیا ان کے پاس اسباب اور وسائل تھے، وہ ایک اندازہ صحابہ نے لگایا اور بیان کیا، لیکن پوری معلومات اور پوری آگہی ان کے پاس نہیں تھی۔ کتنے فرشتے آئے، کتنے ہتھیار ان کے پاس تھے، کس طرح کے وسائل ان کے پاس تھے، بس آئے، جو کام تھا کر کے گئے۔ تو ہمارا ذہن تو یہیں تک کام کرتا ہے، لیکن ہم اگر تاریخ انسانی کو کھنگالیں تو ہمیں اس سے زیادہ عجیب و غریب چیز ملتی ہے۔ بالکل جان کے در پہ تو نوح علیہ السلام کے بھی ہو گئے تھے آپ کے مخالفین، لیکن نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے چند لوگ، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیسے کیا؟ پانی سے، چاہے وہ برسا کر کے ہو، چاہے اس برسے ہوئے پانی سے سیلاب کی شکل بن گئی ہو، جو بھی ہو، وہی پانی جو روز مرہ انسان استعمال کرتا ہے، اسی پانی نے اللہ کے فوجی کا کردار ادا کیا، اور اتنا ہو گیا کہ سارے ڈوب گئے۔
ایسے ہی آپ بعد میں دیکھیے قوم عاد ہلاک ہوئی، کس چیز سے ہلاک ہوئی؟ ہوا سے، طوفان سے۔ وہی ہوا جس سے سانس لے کر کے ہم اور آپ زندہ رہتے ہیں، جو ہمارے لیے مفید ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فوجی اور لشکر کی شکل میں استعمال کر لیا اور اتنی ٹھنڈی بنا دیا اور اتنی تیز بنا دیا کہ قوم عاد پہ جب وہ چلی یا بڑھی تو سب کو ان کی اپنی جگہ پر مار دیا، ہلاک ہو گئے، ٹھٹھر کر کے رہ گئے۔ یہ تو تھوڑا ایسی چیزیں ہیں جن کے انسان پہ اثرات پڑتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اثرات نہیں پڑتے، لگتا ہے بہت معمولی ہے، لیکن ان سے بھی اب نمرود مرا کیسے؟ جو بڑا دشمن تھا، مچھر سے۔ مچھر بظاہر بہت طاقتور مخلوق نہیں ہے، عام زندگی میں ہمیں اس کا فائدہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، حالانکہ اس کا فائدہ ہے۔ ہم جتنی علم غلم چیزیں اور گندی چیزیں ادھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں، ان گندگیوں کی صفائی کا کام وہ کرتا ہے، وہی اس کی غذا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی کیڑے مکوڑے نہ ہوں تو ان گندگیوں سے جو جراثیم پھیلیں وہ تو روز ہمارے لیے آفت بنے رہیں گے۔ یہ تو یہ کیڑے مکوڑے اور مچھر اور دوسری چیزیں کھا جاتے ہیں تو ہم میں تھوڑی عافیت ملی رہتی ہے، لیکن اسی مچھر کو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ غور کیجئے، دیکھتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابرہہ جو عیسائی تھا، اس نے اپنا ایک مرکز بنایا اور لوگوں کی توجہ ادھر پھیرنے کے لیے مختلف بہانوں سے خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہو گیا، پورے لشکر کے ساتھ۔ صرف افراد نہیں تھے، صرف تلوار اور تیر نہیں تھے اس کے ساتھ، ہاتھی بھی تھے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندہ گوریا بھیج کر کے، ابابیل بھیج کر کے، ان کے پیروں میں چھوٹے چھوٹے کنگڑ ڈال کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ گویا یہ چھوٹا سا پرندہ اور یہ کنکر ہی اللہ کی فوج بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کس چیز سے کیا کام لے لے گا، کس چیز سے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور کس چیز سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرے گا، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے، دشمنوں نے اعلان کر دیا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اور لالچ میں پتہ نہیں کون کون نکل پڑا آپ کی تلاش میں۔ آپ غار میں جا کے ٹھہرے، وہاں مکری نے جالا بن دیا، آپ کی حفاظت کا سامان ہو گیا۔ دشمن کو کہ خواب و خیال میں بھی نہیں آیا کہ اس مکری کے جالے کے پیچھے بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ بھی انسان۔ تو اللہ نے اس کو بھی یوز کر لیا اپنے نیک بندے اور اپنے نمائندے کی حفاظت کے لیے، اور دشمن کو نامراد اور ناکام کر دیا۔ تو ہم غور کریں تو تاریخ انسانی میں بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آج میں نے آپ کو یہ سب کیوں سنایا؟ اصل میں جس طرح اللہ کے رسول اللہ کے نمائندے تھے اور توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے پہ مامور تھے، ویسے ہی ہم بھی اللہ کے نمائندے ہیں۔ جتنے صاحب ایمان ہیں پوری امت مسلمہ، اور ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں،
ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدت کا پیغام دیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں۔ اذان میں ہم کیا کرتے ہیں، نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں نا۔ چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہماری ڈیوٹی، ہمارا فریضہ ہے ہم یہ کام کریں۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو ہمارے پاس جتنی استطاعت ہے اتنا تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے، لیکن مخالفت کرنے والے سے کبھی پریشان نہیں ہونا ہے، کبھی اس کی وجہ سے ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی تو باقی نمٹنے کا کام اللہ کے ذمہ ہے۔ یہی چیز بالکل شروع میں جب تنہا تھے اللہ کے رسول، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اسی وقت سمجھا دی گئی تھی۔ اور سمجھایا کس کو گیا تھا؟ اللہ کے رسول کو نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کے لشکر کا علم نہیں ہے مگر صرف تیرے رب ہی کو۔ اور یہ جتنے تمہارے دشمن ہیں، جتنے تمہارے مخالفت کرنے والے ہیں، وہ تو ہمیشہ اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا جو کچھ کائنات میں تھوڑی بہت چیزیں اس کے اختیار میں اور استعمال میں دے دی گئی اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی پاور کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کے وسائل کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کے فوج کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں بہت زیادہ فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں، یہاں ہمیں اور آپ کو دشمنوں کی طاقت، ان کے وسائل کی وجہ سے کبھی کبھی یہ احساس ستاتا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خطرہ منڈلا رہا ہے، ہمارے اوپر دشمنوں کا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ہمارا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، ہمارے لیے دنیا میں رہنا دوبھر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات کہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ کے لشکر کتنے ہیں اور کس طرح نمٹ سکتے ہیں، یہ اہل ایمان کے ذہن میں مستحضر رہے تو وہ کبھی یہ سب ٹینشن نہیں پالے گا، دشمن کی کسی طاقت سے خوف نہیں کھائے گا، چاہے کتنی ہی زیادہ ہو، وہ نمٹ سکتا ہے۔ اس کے سپورٹ میں اللہ کی مدد جب پہنچ جائے گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صرف مکے کے لوگ نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جب آپ مدینے چلے گئے تو عرب کے سارے قبائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جنگ احزاب، حزب مانے ہوتا ہے پارٹی عربی زبان میں، احزاب مانے بہت ساری پارٹیاں۔ کیوں اسے یہ نام دیا گیا؟ عرب کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، زور آور لوگ تھے، سبوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا تھا اور آپ کے خلاف چڑھائی کی تھی کہ کسی طرح آپ کی قوت توڑ ہی دینی ہے، آپ کو مٹا ہی ڈالنا ہے، آپ کے ساتھ دینے والوں کو ختم ہی کر دینا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے، لیکن آخری فیصلہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ آپ نے اگر سیرت پڑھی ہے، پڑھا ہوگا کہ محاصرہ کافی دنوں تک چلتا رہا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوا بھیجی اور دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے اندر ایک طرح کا خوف اور رعب پیدا ہو گیا کہ ہم یہاں پہ اب زندہ اور سلامت نہیں رہ سکتے اس ہوا میں، اس طوفان میں۔ عافیت یہی ہے کہ ہم اب بھاگ چلیں، لوٹ چلیں، بھاگ گئے۔ ایک ہوا چلا دی اللہ تعالیٰ نے اور ساری پارٹیوں کو، ساری متحدہ قوت کو توڑ کے اور بھگا کے اور کنارے لگا کر کے چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ کی مدد آتی ہے اور اس طرح اللہ کی فوجی کا کردار کائنات کی ہر چیز انجام دیتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں یہ تصور کہ ہماری پشت پر اللہ کی ذات اور کائنات کی ہر چیز جو فوجی کا کردار ادا کر سکتی ہے،
وہ ہے، اس لیے ہمیں کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آتی ہے اور یہ سپورٹ ملتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سارا پاور استعمال کرنے کے باوجود دشمنان اسلام مٹانا جن کو چاہ رہے ہیں ان کو مٹانے میں ناکام ہیں، بلکہ خود ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑتا جا رہا ہے، خطرے میں پڑتا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے اور دوسری قوتیں ہوں، سب کا حال وہی۔ ابھی بھی 4 دن میں مٹا دیں گے، 10 دن میں مٹا دیں گے، 5 دن میں ختم کر دیں گے، اتنے دن میں یہ ہو جائے گا۔ ابھی آخری وارننگ دی تھی کہ یہ سیز فائر کے بعد ہم کیا کریں گے، ایسا حملہ کریں گے کہ نام و نشان مٹ جائے گا، بالکل کھنڈرات کے دور میں پہنچا دیں گے۔ اور تھک ہار کر کے ابھی کل جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی اعلان کیا کہ ہمارا یہ سیز فائر چلتا رہے گا جب تک کہ ایران بات چیت کے میز پہ نہیں آ جاتا اور آئندہ کے لیے کوئی پیش قدمی نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ انہیں یہ احساس ہے کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے آئے تو ضرور، لیکن یہ وہ مخلوق نہیں جو ڈر کر کے ہتھیار ڈال دے۔ جان دے دے گی، ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ تو ایسے لوگوں سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ جو لوگ اس طرح ثابت قدمی کا ثبوت دے رہے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور اپنے بارے میں بھی فکر کریں کہ ہمارا جس طرح سے اس طرح کے دشمنوں سے واسطہ پڑے تو ہماری تیاری بھی ہو، ہمارا مقابلہ بھی ہو اور ہم بھی ثابت قدمی کا ثبوت دیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ کیا کہا؟ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تذکرہ چھیڑ دیا ہے کس لیے؟ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، اس حقیقت کو سمجھ کر کے ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا اسلوب، ان کا انداز بدل سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں جان کر کے، تو یہی اس آیت کا حاصل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔